نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے ماخذ یعنی مراجع بیان کیے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے مراجع یعنی تفسیر قرآن کے لیے جن چیزوں کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے وہ 6 چیزیں ہیں۔ ان میں سے 3 کے بارے میں بتا دیا تھا، بقیہ 3 انشاءاللہ آج کے درس میں بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک تو یہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا ماخذ خود قرآن کریم ہی ہے، کہ قرآن کریم کے اندر ہی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کریم میں ہی کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا ماخذ میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے فرامین ہیں، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ نے براہ راست قرآن اللہ سے سیکھا ہے، تو آپ سے بہتر قرآن کریم کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا ماخذ میں نے بتایا تھا کہ اقوال صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، اور اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی بیان کی تھی کہ بعض صحابہ کرام کو ایک ایک سورت سیکھنے میں کئی سال کا عرصہ لگا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو عربی زبان کے ماہر تھے اور قرآن عربی زبان میں تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا عرصہ کیوں لگا؟ حالانکہ ان کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سیکھنے میں ان حضرات کو اتنا وقت لگا۔ چوتھا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر کا ہے تابعین کے اقوال۔ تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ اگر تابعی کوئی تفسیر صحابی سے نقل کرے تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام کی تفسیر کا ہے، یعنی وہ صحابہ کا ماخذ ہی، وہ تفسیر کا ماخذ صحابہ کا قول ہی وہ شمار ہوگا، یعنی وہ اس وقت حجت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کی تفسیر مسند طریقے سے ثابت نہ ہو، صحابی کا قول آپ کا بیان ہو اور وہ تفسیر کے معارض نہ ہو۔ اگر تابعی اپنا قول بیان کرے اور اس قول کے خلاف کسی دوسرے تابعی کا قول موجود ہو تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں آیت کی تفسیر کے لیے خود قرآن کریم، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تابعین کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، ایک تابعی کا قول ہے اور پھر اس کے مخالفت میں کسی اور تابعی کا قول بھی موجود نہیں ہے، یعنی تابعین میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں بلا شبہ اس تابعی کی تفسیر جو ہوگی وہ حجت ہوگی اور واجب الاتباع ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے جن حضرات سے قرآن کریم سیکھا ہے انہوں نے براہ راست قرآنی علوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے تھے۔ حضرت عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے جن حضرات سے قرآن سیکھا وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن کریم پڑھا، جب تک ہم 10 آیتوں کا علم و عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک قرآن کریم حضرت عبداللہ بن عباس سے سیکھا اور سمجھا، ایک ایک آیت کو پوچھ کر اور سمجھ کر پڑھا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا کہ قلم اور دوات لے کر حضرت ابن عباس کے پاس پہنچا کرتے اور قرآن کریم کی تفسیر دریافت کر کے اس کو تحریر فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر اسی طرح نقل کی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ مجاہد کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کی ٹٹول چھان بین کرنا بے سود ہے، بس ان کی تفسیر کرنا ہی کافی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا 5واں ماخذ ہے لغت عرب۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں
قرآن کریم، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ اور تابعین کے علاوہ لغت عرب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان نہایت وسیع ہے۔ عربی زبان کا ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایک جملے کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ جب تک لغات عرب کا علم نہ رکھتا ہو اس وقت تک کتاب اللہ کے بارے میں کچھ کلام کرے۔ علم لغت کے ساتھ ساتھ علم نحو اور علم صرف کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ معنی کا تغیر اور اختلاف الفاظ کے اعراب کے اختلاف سے وابستہ ہے، کیونکہ جیسے اعراب ہوں گے اسی طرح اس لفظ کا معنی ہوگا۔ اسی طرح علم صرف سے لفظوں کی بنا اور صیغوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جس شخص کی تصریف کا علم فوت ہو گیا، یعنی علم الصرف جس کا فوت ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ایک بڑی عظیم الشان چیز جاتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی علم اشتقاق کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک اسم دو مختلف چیزوں سے مشتق ہوگا تو وہ اپنے مادوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہوگا۔ قرآن عرب کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہٰذا جہاں قرآن و سنت یا اقوال صحابہ و تابعین میں سے کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو، وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے محاوروں میں عام طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسے مواقع پر عربی اشعار سے استدلال کر کے کوئی ایسے قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت عرب کی کتابوں میں لکھے ہوئے تو ہیں مگر عام بول چال اور محاوروں میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہی الفاظ اور وہی معنی کیے جائیں گے جو لغت عرب میں عام استعمال میں ہیں اور عام محاوروں میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پانچواں ماخذ عقل سلیم۔ عقل سلیم کی ضرورت ہر کام میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تفسیر کے جو 5 ماخذ میں نے بیان کیے ہیں ان سے استفادہ بھی عقل سلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حقائق اور اسرار و معارف پر غور و فکر کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی عقل، علم اور خشیت الہی کی دولت سے نوازا ہے، وہ قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے نئے نئے حقائق، اسرار و معارف تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عقل و فہم سے مستنبط کیے ہوئے وہی اسرار و معارف معتبر ہیں جو دوسرے شرعی اصولوں اور ان 5 جو ماخذ ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے، ان سے متصادم نہ ہوں۔ اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نقطہ بیان کیے جائے تو دین میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے کچھ ناقابل اعتبار مآخذ بھی ہیں جن کو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ناقابل اعتبار ماخذ اسرائیلی روایات۔ یہ وہ روایات ہیں جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے بعض تو تورات اور انجیل وغیرہ سے لی گئی ہیں، اور بعض وہ زبانی روایات ہیں جو اہل سنت اور اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ عرب کے یہود و نصارہ میں ایسی باتیں مشہور تھیں، تو اسرائیلی روایات کا اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، چاہے وہ سینہ بسینہ نقل ہوتی آ رہی ہوں یا کہیں لکھی ہوئی مل جائے۔ تو اسرائیلی روایات جو ہے یہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک اسرائیلی روایات تو وہ ہیں کہ جن کی تصدیق ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق تورات میں کسی روایت کا ہونا، مثلا فرعون کا غرق ہونا، یہ تورات میں موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح فرعون کے جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، اسی طرح حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا، تو یہ ایسی روایات ہیں کہ ان کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ ان کی تصدیق قرآن کریم سے ہوئی ہے اور صحیح احادیث سے بھی ان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
دوسری وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کی تکذیب ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی وہ روایت جو قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف ہو یا احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث کے خلاف ہو۔ مثلا یہ روایت جیسا کہ یہودیوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں معاذ اللہ بت پرست ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی واضح طور پر تردید کی ہے، تو اس لیے یہ قطعاً باطل اور لغو ہے، ایسی روایتوں کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور تیسری قسم کی وہ ایسی روایات ہیں کہ جن کی نہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ تو قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے اور نہ حدیث کی کوئی ایسی روایت ہے جس سے ان اسرائیلی روایات کی مطابقت ہوتی ہو یا مخالفت ہوتی ہو۔ مثلا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کون سی درختی لکڑی کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے تھے، تو وہ پرندے کون کون سے تھے؟ اس کا ذکر نہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے اور نہ قرآن کریم میں اس کی کوئی تصریح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو ایک مقتول کے جسم سے لگانے پر وہ مقتول اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا تھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا، تو گوشت کا وہ ٹکڑا جو مقتول کے جسم سے لگایا گیا تھا وہ گائے کے جسم کے کس حصے کا تھا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ کون سا درخت تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نور دیکھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنا تھا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے درخت کی لکڑی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا وہ پرندے کون کون سے تھے اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ مقتول جس کے ساتھ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا وہ گائے کا کون سے حصے کا گوشت تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے درخت پر اللہ کا نور دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور ہمارے لیے ان چیزوں کے جاننے یا نہ جاننے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، اس لیے ایسی روایتوں کو نہ تو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اور نہ جھوٹ اور غلط۔ ایسی روایتوں کے بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ تفسیر کا ایک دوسرا طریقہ جو آج کل بہت مشہور ہے وہ ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے، ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تفسیر کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں اور مجھے قرآن کریم کا پورا علم حاصل ہو چکا ہے، تو بس اس کی دماغ میں جو بات آتی ہے وہ اس کو قرآن کی تفسیر کے ساتھ چپکا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے یا جہالت اور بے علمی کی بنا پر کچھ کہا تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ترمذی، ابن جریر، ابو داؤد اور نسائی نے بھی اسی قسم کی روایت بیان کی ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی لیے سلف کی ایک بہت بڑی جماعت بلا علم تفسیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ ابن ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے اس دن کے بارے میں پوچھا جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ 50,000 سال کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اتنے بڑے مفسر قرآن کریم کی تفسیر میں کس قدر احتیاط برتی کہ جس بات کا علم نہ تھا اس کے بیان سے صاف انکار کر دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے فقیہوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ جب کتاب اللہ کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے یہ بات کہنا ہے۔ قرآن کی تفسیر یہ اللہ کی طرف نسبت کر کے بات کہنا ہے۔ شعبی فرماتے ہیں کہ گو میں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا علم حاصل کر لیا، تاہم میں یہ کہتے ہوئے جھجکتا ہوں اس لیے
کہ یہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرنا ہے۔ ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے، اپنی طرف سے کی جائے، وہ ناجائز ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور ان کے بعد علماء علم کے بغیر قرآن کے معنی اور تفسیر بیان کرنے میں ہرگز لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کرتے تھے، جس چیز کا علم ہوتا تھا اسے بیان کر دیتے تھے۔ اور یہی دونوں باتیں ہر شخص پر واجب ہے کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر کے کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں علم نہیں ہے تو خاموشی رہے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر علم ہے تو اس کو بیان کر دے۔ تو احادیث لغت یہ شریعت کی روح سے جو تفسیر معلوم ہو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ جاننے کے باوجود اسے چھپائے تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو تقریباً کئی دروس میں گویا تقریباً 10واں درس ہے، اس حوالے سے 10 دروس میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے کی چند بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا وہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کل جمعہ ہے تو انشاءاللہ کل تو جمعہ کا بیان اپلوڈ کیا جائے گا۔ ہفتے کو انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے آگے درس شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن کریم سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کریم سمجھنے کا شوق اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، اس کی لگن پیدا فرمائے۔ قرآن کریم سمجھیں گے تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور کوشش اسی طرح ہوگی کہ علماء کرام کے دروس میں شرکت کریں، اور جہاں بھی کہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے درس کی محفل ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کی سمجھ عطا فرما دیں گے تو اس پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پر عمل کر کے گزاری جائے۔ اگر قرآن پر عمل کر کے زندگی نہیں گزاری تو ایسا زندگی گزارنا فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔